صلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی اصحابہ الکاملین الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے پڑھو محبت نہ مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا اپنی سجا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی مگر میری محبت کا فیصلہ ہے نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی
میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سواری سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں۔ نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پہ عنایتیں ہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں، جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں، تے پدھ مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں۔ جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں، تے پدھ مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں۔ میں آپ جاواں تے جا نہیں سکدا، جے سونا بلاوے تے دیر کوئی نہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر۔ حبیب داور یعنی اللہ دے حبیب، غریب پرور غریباں نو پالن والے، رسول اکرم کرم کے پیکر۔ حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر۔ کسی کو در پہ بلا رہے ہیں، کسی کو در پہ بلا رہے ہیں، کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں، کسی کے در پہ بلا رہے ہیں، کسی کو در پہ میں آ رہے ہیں۔
ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہے ہیں، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان سخا کے صدقے۔ ایک نکی جی گزارش کرسا حاجی صاحب نو آگے جگہ دے، بڑی مہربانی، حاجی عبدالرزاق صاحب اگے تشریف لے۔ ماشاءاللہ تسی بڑی باذوق شیر دے اتے پہنچے ہو۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، توجہ میرے آل، میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان سخا کے صدقے، براہ عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے، عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، ماشاءاللہ اس رمضان المبارک دا تیسرا اور آخری عشرہ جاری ہے۔ اج اسی 23ویں روزے دے نال اور اس رمضان دے چوتھا جمعۃ المبارک اس دی محفل دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڑھے سارے دے دلاں نوں اپنے اسلام اور اپنے قرآن دے نور دے نال مالا مال فرمائے۔ رمضان شریف دا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے، ہو سکتا ہے اگلا جمعہ رمضان شریف دا 30واں روزہ اور آخری دن ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے رب دے فیصلے نے، انسان دا کوئی زور نہیں کہ روزے 29 بنن تے اگلا جمعہ عید والا دن ہوئے۔ یہ ساڈا مسئلہ نہیں، نہ دے اندر ساڈا کوئی عمل دخل ہے، یہ سونے رب دا فیصلہ ہے۔ لیکن ایک گل سن پتہ ہے جڑی سن سرکار نے دسی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے 29 بنن یا 30، جڑا سارے رکھسی نا 29 بنن تاویں اللہ انہوں ثواب 30 دی عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ساڑی مسجد دے اندر ایک کثیر تعداد معتکف اسلامی بھائی، کتنے نے اجازت صاحب اس باری 90، ماشاءاللہ اللہ برکت دے وے۔ تقریباً 90 افراد ایسے نے جڑے اللہ دے گھر دے مہمان بن کے اور رب دے کولو سوالی بن کے بخشش منگن واسطے، مغفرت منگن واسطے،
دین دنیا دیاں بھلائیاں منگن واسطے آ بیٹھے نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے اسلامی بھائیاں دا اعتکاف اپنی کریم بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور جڑے لوگ انہاں دی خدمت کر رہے نے مالی لحاظ نال یا روٹیاں بنا کے سرو کر رہے نے، انہاں نوں جگاندے نے، انہاں دی مسجد دی صفائی وغیرہ دا انتظام کردے نے، جس حوالے نال بھی کوئی خدمت کردے پے نے، اللہ سب دے دلاں نوں بھی آباد فرمائے، سب دے گھراں نوں بھی آباد فرمائے۔ برادران عزیز قدر، اعتکاف دی فضیلت دے بارے وچ ایک حدیث پاک سنا دیواں، یقیناً معتکفین نوں تے پتہ ہوے گا، جڑے نہیں اس واری بہ سکے انہاں نے بھی پتہ لگ جاوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مسلمان ماہ رمضان المبارک دے آخری 10 دناں دا آخری عشرے دا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس نوں 2 حج اور 2 عمریاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ لیکن اے بھی دس دیواں کہ اے حج نفلی ثواب، اگر کسے بندے ہوتے حج فرض ہوئے یعنی اتنا مالدار ہوئے کہ او حج کر سکتا ہوئے نا، تے اعتکاف بان نال او دا او والا حج جڑا او اتھے برابر نہیں ہونا، او حج جڑا او الگ تو کرنا پوے گا، اے نفلی ثواب ہوئے گا۔ اور ایک حج دا ثواب کتنا ہوندا؟ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج کر کے آوے گناہاں تو انج پاک ہو ویندا کأنہو ولدتہ امہ ھذا الیوم، کہ جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چ دنیا تے پہلا قدم رکھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے بھائیاں دے اعتکاف نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، سن سارے نو اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اج دی اس جمعۃ المبارک دے عنوان تے ڈھیر سارے بندے ہیں، بڑیاں مناسبتاں نے۔ فتح مکہ جڑا 20 رمضان نو ہویا وہ بھی یقیناً قریب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال بھی بالکل قریب 17 رمضان المبارک غزوہ بدر تے پچھلے جمعہ تے ہو گیا۔ لیکن ایک اور ایسی نسبت ہے جس نسبت نو اللہ دے محبوب نے فرمایا ذکر علی عبادت، اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا میرے ویر علی دا نام لینا بھی رب دی عبادت بن جاندا ہے۔ 21 رمضان المبارک نو مولا کائنات تاجدار حل عطا شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت نال آپ کی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہ ایمان قبول کیتا، بولو جنہ کی کیتا؟ ایمان قبول کیتا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیتے، 2 کم بندے کیتے، پہلا ایمان اور دوجا عمل صالح یعنی نیک عمل۔ بندے دی ڈیوٹی ہن پوری ہو گئی، اس نے ایمان بھی قبول کر لیا، اپنی استطاعت اور اللہ دی توفیق دے مطابق نیک عمل بھی کر لے۔ یا اللہ ہن انعام کی ملے گا؟ فرمایا ڈھیر سارے انعام نے، انہاں وچوں ایک انعام یہ ہے کہ میں اپنے اس فرما بردار بندے دی محبت اپنی مخلوق دے دلاں وچ پا دیواں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، ودا ادا مطلب ہے شدید محبت۔ اللہ فرما رہا کہ جڑا نیک عمل کرے ایمان لیان تو بعد اس دی محبت سارے ایمان والیاں دے دلاں دے اندر رب پا دے گا۔ کہ آج اسی انجے نہیں علی علی کر دے پے، آج اسی انجے مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا دے نعرے نہیں لاؤندے پے۔ اے اج ساڈا اپنا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں بلکہ اے رب دی عطا ہے۔ مولا علی آپ دا ایمان بھی آلہ، مولا علی آپ دا اتقان بھی آلہ، مولا علی آپ دی عبادت بھی بے مثال ہے، مولا علی آپ دی شہادت بھی بے مثال ہے، آپ دی ولادت بھی بے مثال ہے۔ اج کائنات دے دلوں دے اندر جڑی علی دی محبت دے سمندر ٹھاٹھا مار دے پینے، اے صرف ساڈا ذاتی فیصلہ نہیں، اے سونے رب دی عطا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ آج ایک ایمان دہاڑا تے میرا
جیڑا ایمان سن کدی کدی مسیتی بھی پتہ نہیں پڑھوندا کہ نہیں پڑھوندا. اسی دکان تے بیٹھے ہونے ہاں ادو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز ہوندی ہے، لیکن اسی اپنے کاروبار وچ مصروف ہونے ہاں، سجدے دی توفیق نہیں ہوندی. ہاں اگرچہ اسی بھی صاحب ایمان ساڈا بھی ہے. آئیے برادران گرامی قدر، ایک تیرا میرا ایمان ہے، اپنے کاروبار اندر ہو بھی ہے، ادو نماز دا وقت آ جاوے سن اپنا کاروبار پیارا لگدا ہے، سجدہ کرن دی توفیق تھوڑیاں نو آندی ہے. ایک تیرا میرا ایمان ہے، فجر دا ٹائم آ جاوے اسی بستر تے لیٹے ہو بھی ہے، چادر دی بکر ڈوگی مار کے ستے پہ ہو بھی ہے، ادو رب دا بلاوا آ جاوے الصلاۃ خیر من النوم. اوے چادراں تان کے سون والے اللہ نو یاد کر لے، سونے والے رب کو راضی کر کے سو، سونے والے رب کو راضی کر کے سو. کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اوے ڈوگی نیندر اندر سونا لیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جا. آئیے برادران گرامی قدر، ایک تیرا میرا ایمان ہے جڑا سانو دنیا داری دی محبت سانو روک لیندی ہے. اسی نہ زکات دیندے ہاں، نہ سانو حج تے جان دی توفیق ہوندی ہے، نہ جناب والا زکات کوئی گن کے دیندا ہے. ایک پاسے مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا دا ایمان ہے، 9 سال دی عمر مبارک ہے، مولا علی شیر خدا دی، بلکہ ادھے تو بھی تھوڑا جا پیچھے چلے جا بھی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام دے چچا جان نے جنہ دا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس جوان نے، حضور بھی جوان نے، حضرت عباس سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آ کے کہندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بھی جوان ہو میں بھی جوان ہاں، میرا بڑا بھرا ابو طالب ہے، تہاڈے چاچا جان ابو طالب نے ہن او ضعیف ہو گئے نے، انہاں دے بچے ڈھیر سارے نے، گھرداری دا نظام ڈھیر سارا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پالنا انہاں دی ذمہ داری ہے، مالی حالات انہاں دے کمزور نے، انہاں تہن بھی بچپن وچ پالیا، انہاں میں بھی بچپن اندر پالیا. اے میرے بھتیجے محمد میں صلاح کرنے واسطے آیا وا، میں ایک مشورہ کرنے واسطے آیا وا. حضور نے فرمایا چاچا جی دسو کہ مشورہ کرنے واسطے آئے ہو؟ حضرت عباس کہندے نے میں پروگرام اے بنایا، میں ارادہ اے بنایا، حضرت ابو طالب دا ایک پتر تسا اپنے گھر لے کے آ جاؤ، ایک پتر میں اپنے گھر لے کے آوے نا، کچھ نہ کچھ تے انہاں دا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تے انہاں دے گھریلو حالات ٹھیک ہو جان گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چچا جی میں نے یہ گل قبول ہے، آؤ نہ جناب ابو طالب دے گھر اندر چلیے، انہاں کو جا کے پوچھ دیں آپ کیا وہ اس فیصلے تے راضی ہیں یا نہیں. حضرت عباس بھی گئے نے، حضور بھی گئے نے، جناب ابو طالب دے گھر دے اندر آ گئے نے، آ کے کہندے نے چچا جان اساں اے فیصلہ کیتا تواڈے گھر وچوں ایک ایک پتر اسی اپنے گھر لے کے جاویے، اپنے گھر دا فرد بنا کے رکھ لویے. جناب ابو طالب نے آکھیا اے گھر ہووے تاں وی تہاڈا ہے، او گھر ہووے تاں وی تہاڈا ہے، مین کوئی اعتراض نہیں ہے، تساں جنوں پسند کردے ہو لے کے چلے جاؤ. ہن میرے بھائیو ذرا گل سننا، مقدراں دی گل ہے. حضرت عباس نے اپنے گھر لے جان واسطے جناب ابو طالب دے بیٹے حضرت عقیل نو پسند کر لیا. حضرت علی دے بڑے بھائی نے جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پسند کر لیا. اے او عقیل نے جڑے جناب مسلم دے والد گرامی نے، جناب مسلم او جڑے امام حسین دا خط لے کے گئے سن کوفے دے اندر، حضرت عقیل نو حضرت عباس نے پسند کر لیا. ہن مولا علی دی قسمت تے قربان جاواں، جناب ابو طالب دا سارا ویڑا پتراں نال بھریا پیا. مصطفیٰ نے کسے ایک نو اپنے گھر لے کے جانا، حضور دوڑ کے گئے نے جا کے مولا علی نو اپنے سینے نال لا لے آئے.
فرمایا اے میرے چچا جی میں تے علی نو نال لے کے جاواں گا. جناب علی المرتضیٰ دی عمر بالکل چھوٹی رہی ہے, 4 یا 5 سال دی عمر ہے. جدو مصطفیٰ کریم دے ویڑے اندر آئے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا نو دسیا کر دے سن, اے کائنات والیو تساں باقی لوگاں تے نماز او تو پڑھنا شروع کیتی ہے جدو معراج تے نماز دا حکم آیا. میں حضور دے گھر اندر ہوندا سا, اجے نماز فرض کوئی نہیں سی ہوئی, اجے نماز دا حکم کوئی نہیں آیا, لیکن اللہ دے محبوب اس ویلے بھی رب نو سجدہ کر دے آئے, رب دے سامنے ہاتھ بن کے کھلون دے آئے. حضرت علی فخر نہ کیا کر دے سن, او دنیا والے ہو جویں جویں مصطفیٰ رب نو سجدہ کر دے جاندے آئے انجی علی المرتضیٰ بھی رب نو سجدہ کردا جاندا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. برادران گرامی قدر حضرت علی نے دسیا میں سجدے بھی اللہ دے محبوب دی اتباع دے اندر اس وقت دے شروع کیتے ہوئے نے جس وقت آج نماز فرض ہونے دا حکم نہیں آیا. اس واسطے ہر نبی بڑے شان والا, ہر صحابی بڑے مقام والا, ہر صحابی رسول جنہ سرکار دے پیچھے کھڑو کے نمازاں پڑھیاں نے او بڑے مقام والے نے. اللہ دی عزت و جلال دی قسم اسی اہل سنت والجماعت بڑے خوش قسمتاں, ساڈا دل سوڑا کوئی نہیں, ساڈے متھے تے وٹ کوئی نہیں پاوندا. اگر کوئی حضور دے صحابہ دا نام لوے تاں وی ساڈا دل ٹھر ویندا ہے, حضور دی آل دی واری آوے تاں وی ساڈا دل ٹھر ویندا ہے, ساڈے چہرے تے بہار آ ویندی ہے. ساریاں دے مقام بڑے بلند و بالا نے, ساریاں دیاں شاناں بڑیاں اونچیاں نے, پر کائنات نو مننا پوے گا کہ یوں تو سارے صحابہ یہ خوش بخت تھے, یوں تو سارے صحابہ یہ خوش بخت تھے, پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے. یوں تو سارے صحابہ یہ خوش بخت تھے, پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے. جس نو اللہ کریم نے اپنے یار دی سنگت واسطے پسند کر لیا, حضور دے ویڑے اندر مولا علی دا بچپن گزردا پیا. دیکھو نظرہ مقدرہ دی گل, جدو سرکار دا بچپن آئی, حضور دا بچپن مولا علی دے ماں پیو دے گھر دے اندر ہے, جناب ابو طالب دے گھر دے اندر ہے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا جڑی حضور دی چچی جان نے, مولا علی دی والدہ نے, میں کئی باری دس چکیا وہاں اے او بختاں والی خاتون ہے. جدو انتقال ہویا حضرت فاطمہ بنت اسد دا, مولا علی دی امی جان دنیا تو ٹر گئیاں نے, سرکار نے قبر بنوائی ہے. اے واحد خاتون تاریخ اسلام دے اندر جدی قبر دے اندر اللہ دا محبوب آپ لیٹ گئے نے. سرکار قبر تیار ہون تو بعد قبر دے اندر لیٹ گئے نے, کدی سجے پاسے پاسا پرت دے نے, کدی کھبے پاسے کروٹ لین دے نے. صحابہ حیران دے حضور کیسا عمل کر دے پہنے. سرکار دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. رب دے سونے یار نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے کوئی عام بی بی دنیا تو نہیں جا رہی, اے میری او چچی جا رہی ہے جس نے میں نے اپنی اولاد نالوں بھی ود کے پیار دیتا ہے. مولا علی دا سارا گھرانہ شان والا. اور جدوں حضور نبی کریم علیہ السلام نو حکم ہویا وانذر عشیرتک الاقربین کہ یا رسول اللہ اے میرے سونے محبوب اپنے قریبی رشتہ داراں نو بلاؤ. پتہ ہے بندے کوئی بھی ضروری کام کرنا ہوئے نا, کوئی ووٹاں وچ کھلونے لگا, کوئی بڑا کاروبار کرن لگا, کوئی رشتہ کرن لگا, بندہ اپنے قریبی رشتہ داراں نو بلاوندا, انہاں کو صلاح مشورہ لیندا, انہاں دی رائے لیندا کہ میں اس پاسے ٹراں یا نہ ٹراں. جدوں اللہ دے محبوب نو نبوت دا اعلان کرن دا حکم ہویا, نال ہی رب نے فرمایا کہ پہلے اپنے قبیلے نو بلا. اللہ دے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سنگیاں نو بلایا, اپنے رشتہ داراں نو بلایا, تعلق داراں نو بلایا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا دہن مبارک ہوے, اللہ نے ساڈے خاندان وچ نبوت عطا فرما دیتی ہے, میں ختم نبوت دا تاجدار بن کے آ گیا.
حضور تے ہن اے توقع پہ کر دینے اے سارے خوش ہو جان گے اے خوشی دا اظہار کرن گے آکھن گے تسی اگے اگے چلو اسی تواڈے نال نال لیکن سکا چاچا کھڑو گیا ابو لہب جدا نام ہے وہ کھڑا ہو گیا اس نے گستاخی کیتی ہے اس نے کہا تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا اے محمد تیرے معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جاویں اس کم واسطے سن بلایا ہی تو اپنی نبوت دا کیوں اعلان کردا پیا وا ایک پاسے چاچا کہندا پیا اساں تیرے نال کوئی نہ مولا علی دی عمر مبارک اس وے صرف 9 سال ہے پتلیاں پتلیاں ٹنگاں نے چھوٹے چھوٹے بازو نے مولا علی دا قد بھی درمیانہ جیا حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اشارہ تو ہٹا ہو جائے گا اپنا مال بھی قربان کر دے مانگا حکم کرو تے جان بھی قربان کر دے مانگا کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے بچیاں دے اندر آپ نے اسلام قبول کیتا ہے اور انج اسلام قبول کیتا ہے کہ مدینے دیاں گلیاں تو لے کے کوفے دے بازار تک مولا علی دا ایمان بے مثال نظر آ رہا آئیے برادران گرامی قدر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اسد اللہ آکھیا جاندا ہے خدا دا شیر آکھیا جاندا ہے اور جڑا رب دا شیر ہوئے وہ کسے تو ڈردا نہیں ہے وہ دیتے کسے دا روب دبدبا تاری نہیں ہوندا خیبر دا میدان آ گیا میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے آئے نے مقابلے دے اندر کافر ڈھیر سارے نے ایک دن گزر گیا اجے جنگ فتح نہیں ہوندی پئی دوجا دن آ گیا جنگ دا کوئی نتیجہ نہیں ہوندا پیا تیسرا تے چوتھا دن آ گیا سرکار نے نماز عشاء پڑھائی ہے رب دے یار نے اپنے صحابہ نو خطبہ دیتا ہے ہن توجہ کرنا اللہ دے نبی دا علم غیب بھی دس دیواں 3-4 دن گزر گئے نے جنگ دا فیصلہ کوئی نہیں ہوندا پیا ادو بھی کچھ بندے شہید ہو جاندے نے انہاں دے بھی کچھ بندے مارے جاندے نے اجے مقابلہ برابری تے جا رہا سرکار نے نماز عشاء پڑھائی ہے میرے آقا لجپال نے فرمایا جدوں کل دا دن چڑھے گا میں ایک ایسے بختاں والے نو جھنڈا دے دیواں گا جڑا اللہ دے نبی نال پیار کرنے والا ہوئے گا تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کرنے والا ہوئے گا اللہ او دے ہاتھ تے فتح عطا فرمائے گا میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آج لوگ کہتے ہیں کسی کو کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے خیبر کے میدان میں جا کے دیکھ لیجئے عشاء کی نماز کے بعد آمینہ کے لال کھڑے ہیں فرما رہے ہیں کل جسے جھنڈا مصطفیٰ عطا کرے گا فتح میرا اللہ عطا فرما دے گا اے حدیث ٹھیک نہ ہوئے میں دوڑا مجرم اور اگر اس حدیث دے مطابق فتح نہ ہوئی ہوئے تاوی میرا گریبان پکڑ لاؤ تینے میں نہیں پتا کل کے ہونا کل کس جونا کل کس مرنا لیکن آمینہ دے لال نبیان دے سردار نے فرمایا کل جھنڈا او دے ہاتھ وچ جائے گا جنہوں اللہ فتح عطا فرمائے گا اعزاز بھی بڑا وڈا پروٹوکول بھی بڑا وڈا نماز عشاء پڑھی سارے صحابہ ستے پہ اور انہاں سوچاں خیال اللہ وچ کے پتہ نہیں کل کدہ مقدر دا ستارہ جاگ دائے آئیے برادران گرامی قدر جدو صبح دی نماز دا وقت ہویا سرکار نبی کریم علیہ السلام آپ نے صحابہ دے مجمع اندر فرمایا این علی بن ابی طالب علی بن ابو طالب کہاں ہیں ان کو بلایا جائے سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی کے بارے میں بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں آنکھوں میں درد ہو رہا ہے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے یا رسول اللہ وہ تو آرام کر رہے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا علی کو میری بارگاہ میں لاؤ اگر علی کی آنکھیں بیمار ہیں تو رب نے مجھے شفاؤں والا بنا کے بھیجا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ
یا علی میرے آقا کریم نے فرمایا علی نو بلا کے لے آؤ، اگر علی بیمار ہے تے میں تے شفاواں والا نبی بن کے آیا، اس سے واسطے تے میرا امام بولیا پر علی دا تاجدار پکار اٹھیا، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ دوستان گرامی قدر، مولا علی حاضر خدمت ہوئے نے، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، مولا علی دی اکھاں تے لگایا، فرمایا علی اکھاں بند کر کے کھولتے صحیح۔ مولا علی کہندے نے خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے، جدوں سرکار دا لعاب دہن لگائے میں اکھاں بند کر کے کھولیاں نے، انج اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے، لگدا جویں کوئی بیماری آئی کدی نہیں ہے۔ پھر سرکار نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا، سرکار نے فرمایا جا علی، اور نال جڑا جملہ بولیا اللہ دی قسم ہے مولا علی دے فضائل دے اندر بڑا بڑا جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ادو سارے دا سارا کفر آیا بیٹھا، ادو میں سارے دا سارا ایمان روانہ کردہ پیا۔ مولا علی نو فرمایا میں سارے دا سارا ایمان، کل ایمان مولا علی روانہ ہو گئے نے۔ ہن جدوں حضرت علی نے جا کے مبارزت دیتی ہے، آپ نے فرمایا ہے کوئی بڑا تے میرے مقابلے اندر آ جائے۔ مرحب بڑا بڑا پہلوان ہے، سینکڑوں بندیاں دے نال حق اللہ کشتی لڑن والا، مقابلہ کرنے والا، وہ سامنے آ گیا۔ اس نے آکھیا علی تیرا قد بھی نکا جے آئے، تیرا جسم بھی میرے نالوں کمزور ہے، تو کہ میں میرا مقابلہ کر سکے گا؟ آپ نے فرمایا تو میرا جسم تے تکدا پیاں، پر جسم دے اندر مصطفیٰ دی دیتی ہوئی طاقت تینوں نظر نہیں آ رہی۔ حضرت علی نے اس کو تیار کر لیا، آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرحب کہندا ہے، مرحب کہندا ٹھیک ہے، اگر تیرا مرن تے دل پیا کر دائے ٹھیک ہے، پھر تیاری کر لے، تو وار کر لے، میں روکاں گا، پھر میں وار کراں گا، تو روک لمی۔ مولا علی مسکرا پہ، آپ نے فرمایا اگر میں وار کیتا تے میں اتنا پتا ہے تین دوجی باری مار کرن دا موقع ہی کوئی نہیں ملنا، تین تلوار چلاؤں دا موقع ہی کوئی نہیں ملنا، تو اپنی ریج لا لے ذرا، انج نہ ہوئے تیرے سنگی اے آدھے رمن، اگر مرب نو تلوار چلاؤں دا موقع ملدا اس بھی بڑی بہادری بکھا دینی آئی۔ حضرت علی نے فرمایا اوے میرے نہ لڑن والیا، تن اپنی طاقت تے مانے پر میں کسے اور ڈلو تے مانے۔ آپ نے فرمایا میں کسے اور طاقت تے مانے، وہ آکھر لگا او کیڑا مانے؟ آپ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے، تو کفر کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے۔ مولا علی جدوں انہوں فرمایا تو وار کر لے، مرحب نے وار کیتا ہے، مولا علی شیر خدا نے اپنی ڈھال تے وار نو روکیا، پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ مولا علی نے سنیاں دے ویر نے، صحابہ دے مشیر نے، نبی دے ویر دے سنیاں دے پیر نے فرمایا ہن برداشت کری ذرا علی دا وار آ رہا ہے۔ مولا علی دی تلوار چلی ہے، اس نے لوہے دا خول اپنے سر تے پایا، انہوں دو ٹکڑے کر دیتا ہے، او دے سر دے پگڑے نو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مولا علی دی تلوار نے او دی گردن نو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مولا علی دی تلوار نے او دے پورے جسم دے دو حصے کر دیتے نے۔ گھوڑے وچوں تلوار
آر پار ہو کے جدو زمین اتنے آ کے لگی ہے صحابہ نے بھی نعرہ ماریا حیدر 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 رل کے مارا سارا حیدر 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 اسا سارے حیدریاں اسا سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے اللہ دی قسم ہے کسے پرائے دا ذکر نہیں اے تے ساڈے اپنے مولا علی دا ذکر ہے جتے بارے اندر میرے کریم لجپال نے فرمایا ذکر علی عبادہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا پیا ہوے او بھی عبادت کردا پیا جڑا بندہ نماز پڑھدا پیا ہوے او بھی عبادت کردا پیا جڑا مولا علی دی تعریف کردا پیا ہوے او بھی سمجھے میں رب دی عبادت کردا پیا وا اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے اساں دم دم کہنا علی علی اساں دم دم کہنا علی علی ایک باری کدی سارے بازو بلند کر لو پتہ ہے میں کدی تو نہیں آکھیا لیکن آج میرا دل کردا پیا ذرا ذوق بن جائے اساں دم دم کہنا علی علی اساں دم دم کہنا علی علی اساں کہندیاں رہنا علی علی اساں کہندیاں رہنا علی علی ذکر علی مومن کی عید ہے ذکر علی مومن کی عید ہے منافق کے لیے جہنم وعید ہے علی کا نام سن کر جس کے ماتھے پہ پڑ جائے پر سمجھ لو وہ نسل یزید ہے اساں دم دم کہنا علی علی اساں دم دم کہنا علی علی اساں کہندیاں رہنا علی علی مولا علی شیر خدا حضور نہ پتہ ہے کتنا پیار کر دے آئے ایک واری نا آپ دے غلام حضرت قمبر نال نے حضرت علی سواری تے سوار سن چلدیاں مولا علی نے سر تھلے کیتا سر جھکایا حالانکہ کوئی اتھے شے وہ جی نہیں جد نال سر اڑن دا کوئی خطرہ ہوئے آ غلام پوچھ دے حضرت صاحب یہ تسی سر کیوں جھکایا آپ مسکرا پے آپ نے فرمایا میں نے پرانی گل یاد آ گئی ہے جویں آج تو میرے نال ہے نا انجی بڑا عرصہ پہلے میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں ٹر کے ویندا پیاس اتھے ایک جاڑی ہوندی آئی ایک درخت ہوندا جدیاں ٹہنیاں نیویاں ہونیاں آئیاں حضور جدو اتھوں گزرن لگے آئے نا اس وقت سرکار نے سر مبارک تھلے جھکایا ہی آج وہ درخت تے کٹ گیا پر یار دی یاد تے باقی ہے نا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں نماز محبت ادا کر رہا ہوں اے مولا علی 21 رمضان مبارک نو 17 رمضان مبارک دا دن گزریا 18 رمضان شریف نو آپ فجر دی نماز پڑھان واسطے جدو مسجد کوفہ دے اندر گئے نا پہلی رکعت دا سجدہ کر دے پہنے ایک بدبخت خارجی ابن ملجم اس نے آ کے زہر نہ بجھی ہوئی تلوار مولا علی آپ دے سر مبارک تے مار دیتی ہے حضرت امام حسن نے اٹھایا امام حسین نے اٹھایا حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی سے صاحبزادے گھر لے کے گئے اٹھا کے جدو گھر لے کے گئے ایک دن 2 دن 3 دن علاج معالجہ ہوندا رہیا آخرکار جدو کوئی دوائی پلائی گئی نا مولا علی دے حلق دے راستے وہ دوائی باہر آ گئی ہے خوراک ہن جسم دے اندر نہیں جا رہی حضرت علی نے فرمایا ہن طبیباں دی کوئی لوڑ نہیں ہن ڈاکٹراں حکیماں دے علاج دی کوئی لوڑ نہیں ہن بس اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دا وقت قریب آ گیا مولا امام حسین نے جدو سنیا امام حسن نے جدو سنیا نا کہ ساڈے والد گرامی دنیا تو رخصت ہون لگے نے رون لگ پے نے مولا علی نے ایک جملہ بولیا آپ نے فرمایا میرے بیٹے میرے پتر یاد رکھو رون دی لوڑ نہیں رویا اوتے تے جاندا ہے جیڑا زندگی ضائع کر کے جا رہا ہوے فز تو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی جا رہا تے زندگی دی بازی جت کے جا رہے اے مولا علی حضور دے ویر اور حضور دے نال پیار کرن والے اللہ تعالی سن سارے نوں انہاں دی سچی محبت نصیب فرمائے 1 منٹ بیٹھے رہنا 1 منٹ بیٹھے